बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। जो मेरे नॉर्मल व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो हैरान हो रहे होंगे कि आज मैं इस तरह क्यों बैठी हूँ। बिकॉज नॉर्मली जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो मेरा वॉइस ओवर होता है और मैं टर्की के, इस्तांबुल के क्लिप्स या अपने घर के या अपने किचन के, अपनी रूटीन के क्लिप्स डालती हूँ और मेरा वॉइस ओवर होता है। मैं नॉर्मली इस तरह कभी सामने आके बात नहीं करती। आज का वीडियो का टॉपिक आपने टाइटल पे, थंबनेल में देख लिया होगा। ये टॉपिक ऐसा था कि मुझे नहीं लगा कि मुझे बैकग्राउंड में कोई क्लिप्स डालनी चाहिए। मुझे था मैं सामने आके बात करती हूँ। मैं मलिहा आरिफ मेरा नाम है। मैं पिछले 8-9 साल से इस्तांबुल में, टर्की में सेटल हूँ और कोविड टाइम से 2020 से यूट्यूब पर वीडियोस डाल रही हूँ। ये जो मेरा चैनल है, इस पे मैं जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो मलिहा टॉक्स है, ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा प्रीवियस चैनल माय सेकंड होम टर्की है। पहले ये मेरे नाम से ही था, मलिहा आरिफ से। जो लोग, अगर उन्होंने यूट्यूब पर टर्की सेटलमेंट या टूरिस्टिक पर्पस से कोई टर्की को सर्च किया हो, तो मेरी वीडियो या कोई शॉर्ट उनकी नज़रों से डेफिनेटली गुजरा होगा। ये जो मेरा प्रीवियस चैनल है, माय सेकंड होम टर्की, जो मैं स्क्रीन पर आप लोग को दिखा रही हूँ, ये इस पे मैं आजकल अपनी वीडियोस नहीं डालती। रीज़न इसकी ये कि मैं काफ़ी लंबी ड्यूरेशन की वीडियोस बनाती थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा मेरा काफ़ी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। फिर मैंने सोचा कि ये एल्गोरिदम ऑलरेडी इस चैनल का सेट हुआ हुआ है, इस पर मैं अगर छोटी वीडियो डालूंगी तो वो उस तरह नहीं देखी जाएगी। तो मैंने सोचा मैं नया चैनल बनाती हूँ। मैंने नया चैनल मलिहा टॉक्स बनाया, जिस पे मैं छोटी ड्यूरेशन की वीडियोस डालती हूँ और नॉर्मल रूटीन या टर्की रिलेटेड या जनरल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं पिछले 2020 से यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ। मैं ये दोनों जो मेरे चैनल हैं, ये जो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं अपने दोनों चैनल्स पे पोस्ट करूँगी। जो मेरा प्रीवियस चैनल है, माय सेकंड होम टर्की, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1 साल तकरीबन हो गया है या 1 साल से कम होगा। मैं उस चैनल पर अब काफ़ी अर्सा हुआ है कोई वीडियो नहीं डाली। मैं ये वीडियो उस पर क्यों डालूंगी, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, चाहे वो मैं टिकटॉक पे भी शेयर करूंगी और इंस्टाग्राम पे भी, कि यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम मेरी वीडियो को पिक करता है तो क्या उसका रिस्पॉन्स होता है। आई नो पिछले कुछ अर्से पहले जब अक्सा की, मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की सिचुएशन थी, तो बिल्कुल ऐसा था कि इंस्टाग्राम पे स्पेशली लोगों से सुना मैंने कि वो लोग जब स्टोरीज डालते हैं जहां फ़लस्तीन या इसराइल का नाम होता है, तो वो स्टोरी उनकी आगे फर्दर नहीं जाती, या कुछ लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो भी बंद हुए। मैं बहुत ही ज़्यादा, हालांकि मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, रेत के ज़र्रे के बराबर है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे चैनल के साथ या मेरे अकाउंट्स के साथ क्या होता है जब मैं इसराइल पे, फ़लस्तीन पर और ईरान पे बात करती हूँ। मैंने हमेशा, जो मेरा प्रीवियस चैनल था माय सेकंड होम टर्की, उस पर टाइम टू टाइम मैं इन टॉपिक्स पे बिल्कुल बात करती थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूट्यूब ने कभी मेरे चैनल को डिलीट नहीं किया। डिफरेंट क्लिप्स डाले थे जब मस्जिद अक्सा में बहुत सिवियर सिचुएशन थी। कितनी अजीब सी बात है, जब इसराइल ऐसी हरकतें कर रहा होता है और उसके हरकतों की वजह से डिस्टर्बिंग इमेजेस पूरी दुनिया देख रही होती है, तब तो ओके है। मैंने अपने चैनल, अपनी यूट्यूब वीडियो पे जब मस्जिद अक्सा पे बात की और वो क्लिप्स डाले, तो यूट्यूब ने ये ईमेल मुझे करके उस वीडियो को ऑलमोस्ट पार्शली डिलीट किया, या दूसरी वीडियो को कहा कि ये मोस्टली कुछ रीजन्स में नहीं देखी जा सकेगी, बिकॉज आपकी जो वीडियो है वो बहुत तकलीफ और दिल खराश इमेजेस हैं उस पर। वही दिल खराश इमेजेस जो इसराइल की हरकतों की वजह से उन बच्चों के हमें नज़र आते रहे। तो मैं हमेशा इन टॉपिक्स पे बात करती रही, मैं कभी भी नहीं डरी। मैं चाहूँगी कि अगर मेरा ये चैनल या कोई अकाउंट डिलीट होता है, तो मेरे भी सर पे एक छोटा सा ताज सजे और मैं अल्लाह ताला को कह सकूं कि अल्लाह, मैं शहीद तो नहीं हो सकी, शहादत तो नहीं हो सकी, या मैं जंग पे जाकर गाजी होकर लड़ तो नहीं सकी, पर मेरा इतना सा एक छोटा सा रोल है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। मुझे नहीं पता कि हम इंसान, मुसलमान होते हुए हमारा लिटरली ईमान का हम किस दर्जे पर हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं अपने दोनों चैनल के, जो मेरा प्रीवियस चैनल है उससे तो मुझे इनकम आ रही है। जब मैं टाइम पर वीडियोस डालती थी तो ऑफ कोर्स उससे इनकम आती थी। अब जिस तरह मैंने कहा कि पिछला 1 साल से मैं उस अकाउंट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल रही, तो मैं उसका जो पेमेंट टैब है वो शेयर करूंगी स्क्रीन पर आप लोगों के साथ, आप वो लोग वो देख सकते हैं। तो मैं इस चैनल पे भी अपनी ये वीडियो पोस्ट करूंगी और अपना जो नया चैनल है जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, उसकी भी मोनेटाइजेशन टैब शेयर करूंगी और इस पर भी शेयर करना चाहूँगी। और मैं खुल के कुछ एक दो टॉपिक से बात करूंगी। आजकल तो हम यूट्यूबर्स को बहुत बेनिफिट हो गया है
کہ آڈیو ٹریک سیٹنگز میں آڈیو ٹریک کی آپشن کی وجہ سے ہماری ویڈیو ڈفرینٹ لینگویجز میں دیکھی جا سکتی ہے. تو میری ویڈیو انگلش میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. اب یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا الگوریدم کس طرح رسپونڈ کرتا ہے دیکھتے ہیں. حالانکہ بہت میرا کتنا چھوٹا ایک ریت کے ذرے کے برابر چینل ہے، پر میں اتنا تو کہہ سکوں نا اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے کچھ کیا. حالانکہ جب ہم نارمل جنرلی جب کوئی دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے تو آپ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے. جب 2 دن 3 دن پہلے میں نے سوچا کہ میرا اکاؤنٹ ہے اور یہ سچویشن چل رہی ہے تو ملیحہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو اندر غصہ بھی تھا، بہت ہارش قسم کے ورڈز بھی آ رہے تھے ویڈیو بنانے کے لیے. بٹ آف کورس آپ اتنے ہارش ورڈز نہیں بول سکتے سب دنیا کے سامنے. بٹ یہ بھی تھا کہ بھئی بناؤں یا نہ بناؤں. ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جب کسی کی سینسیٹیو یا ایموشنل ٹاپک پر آپ بات کرتے ہو تو یہ آپ کو بڑا ڈر ہوتا ہے کہ دنیا آپ کو بڑا جج کرے گی. یہ جج کرے گی کہ دیکھو اس کو بہت شوق ہے تقریر کرنے کا، یہ اٹینشن لینے کی کوشش کر رہی ہے، یا یہ اپنے چینل کو بوسٹ دینا چاہ رہی ہے، یا سم تھنگ کچھ بھی، مطلب یو نیم اٹ. جتنے منہ اتنی باتیں. ڈیفینیٹلی ایک ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے جج کریں گے. جب ہم نارمل اپنے روٹین کے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے تو یہ سوچ نہیں آتی. کتنی عجیب سی بات ہے، ڈکی بھائی جیل میں ہے، سب لوگ ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور اس ٹاپک پہ کوئی بات کرے تو کوئی ایک دوسرے کو جج نہیں کرتا. رجب بٹ جیل میں ہے نہیں ہے، پیشی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ عید اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا نہیں کرے گا، اس کی شادی کا کیا ہوگا، ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کیا ہوا، رمضان ٹرانسمیشنز میں جویریہ کیا کر رہی ہے. ان سب ٹاپکس پہ کوئی بھی بات کرے کوئی بھی جج نہیں کرتا. کتنی عجیب سی بات ہے، جو کوئی اس طرح کا ایموشنل ٹاپک ہو جس پہ نارملی کوئی بات نہ کر رہا ہو اور آپ آل آف اے سڈن اس ٹاپک کو پک کرو بات کرنے کے لیے، تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آدھی دنیا آپ کو جج کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. ہم بڑے عجیب سے ایک معاشرے میں اب موجود ہیں کہ ہم اس بات کو جج کرتے ہیں کہ اگلا جو بات کر رہا ہے وہ کتنا مسلمان ہے، وہ کتنا مطلب ڈائریکٹ آسمان سے اترا ہے، اس کو فرشتہ تو ہونا ہی چاہیے. اینی ویز ڈفرینٹ جج کیا جاتا ہے، دنیا آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے جج کرتی ہے. میں نے اس ٹاپک پہ بالکل بات کرنی تھی. ابھی مجھے بات بتائیں کہ ہم جو کرٹیسزم کر رہے ہیں نارملی، جو ہماری جنرل آڈینس بھی ہے، بات ہو رہی ہے کہ جی کیوں اس ٹاپک پر آج کل جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کوئی اس ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کر رہا. مجھے بتائیں ہم جو کرٹیسزم کر رہے ہیں ہم کتنے اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. آج کل آپ کوئی بھی اینٹ کوئی بھی پتھر اٹھائیں تو یقین کریں ہر کسی کا یا تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہوگا یا سنیپ چیٹ ہوگا، جی میل اکاؤنٹ تو سب کے، ایون کام والی کا بھی ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ ہم جو اگلے پر کرٹیسزم کر رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے یوٹیوب پر اپنی ویڈیو بنائی، کتنوں نے اپنے یوٹیوب پر تھمبنیل لگا کر یہ بات کی کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے چینل کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. میں کہتی ہوں میرے بھی سر پہ تاج سجے کہ میرے اکاؤنٹ کے ساتھ صرف اس لیے کچھ ہو جائے کہ میں نے اسرائیل کی اور فلسطین کی بات کی اور ایران کی بات کی، اور میں اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ ہاں میں جنگ نہیں لڑ سکی، کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی، پر یہ میری چھوٹی سی پارٹیسپیشن ہے میری استطاعت کے حساب سے. میری پچھلے دنوں جب ایران میں خمینی کی وفات ہوئی، میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، جب وفات ہوئی تو یہ ڈبیٹ کل الگ سٹارٹ ہو گئی کہ جی اس کو وفات کو شہادت کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. میرا اپنا یہاں پر واٹس ایپ گروپ ہے تو کچھ خواتین کی ڈسکشن میں نے سنی. اررسپیکٹو کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں کسی کرسچن کو بھی دیکھیں جو بہت مردانگی سے اور کرج کے ساتھ لڑے، تو ہم یقین کریں پوسٹ ڈالتے رہیں گے کہ دیکھو یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک انسیڈنٹ تھا، ایک کرسچن بندہ یا بندی تھی، اس نے بڑے ڈیرنگ طریقے سے لڑا تو ہم اپنی پوسٹ ڈال رہے ہیں. ڈیانا اگر مرتی ہے تو ہم اس کی سپورٹ میں اور اس کی تکلیف میں اپنی ساری زندگی پوسٹ ڈالتے رہے کہ ڈیانا وفات پا گئی. مجھے پتہ ہے خمینی کا کیا قصور تھا جسٹ بیکاز کہ وہ شیعہ تھے. اگر ہم نارمل جنرل وار گیم بھی دیکھیں، جو کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اسرائیل کبھی ہمارا دوست تو نہیں ہو سکتا نا، پر ایران اس ٹائم کیا کر رہا ہے، ہمارے دشمن کو ہی اٹیک کر رہا ہے. ہم جنرل ایکویژن کو ہی سمجھ جائیں، ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمیں کس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، ہمیں یہ ہی سمجھ نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر نہیں پڑے گی ہم ایٹ لیسٹ صرف کرٹیسزم کے لیے موجود ہیں. یہ ڈیبیٹ الگ ہے، ہر کوئی ایک عدالت سجا کے بیٹھا ہے.
مطلب یقین کریں ہم پاکستانی اتنے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اتنے ویلے ہیں، مطلب اتنی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم بالکل ہماری زندگی کا کچھ بھی، وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے محلے اور اپنی گلی میں دیکھیں کہ ہمارے ہمسائے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں یوٹیوب پر کرٹیسزم ویڈیوز نہ بنانی پڑے یہ کہہ کر کہ ہم اپنے معاشرے اور معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم ان ویڈیوز سے سیم کرٹیسزم کر کے پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ ہماری آڈینس بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی شادی بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ جو سسٹرولوجی ہے وہ اپنا کانٹینٹ کس طریقے سے بنا رہی ہے، ڈکی بھائی کے ساتھ کیا ہوگا، رجب بٹ کی شادی بچے گی نہیں بچے گی۔ مطلب ہماری خود کی زندگی کی ویلیو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے بچوں، ہمارے ہسبینڈ، چلو آپ فیملی میں کچھ آپ کی انٹرٹینمنٹ یا کچھ نہیں ہے تو آپ اپنے جو آپ کے نیبرز ہیں اس طرف بھی آپ کا کچھ آپ کی نہیں ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو آپ پردے میں رہ کے کر لو۔ ہماری یوٹیوب ویڈیوز کا ہم کانٹینٹ کریٹرز، بیکاز میں کانٹینٹ کریٹر ہوں، چھوٹی سی ہوں بٹ ہوں، میں اپنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ بھی ڈالتی ہوں اور یہ بھی ڈالوں گی انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پر۔ ہم اس بات کے ڈر سے، خوف سے نکل ہی نہیں سکتے دیٹ اگر ہم نے اسرائیل پر بات کی، اسرائیل کا نام لیا تو ہمارا اکاؤنٹ، ہمارے چینل بند نہ ہو جائیں۔ میں پھر رپیٹ کروں گی کہ ہم لوگ اس ڈر اور خوف سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ مجھے یہ کہا جائے گا کہ جی آپ تو بات کر سکتی، ایک تو آپ کا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی آپ کا تو چینل چھوٹا تھا، اگر اڑ بھی کیا تو کیا ہوا، نہیں آپ تو شاید فائنینشلی سٹیبل لگتی ہے، اگر آپ نے بات کی تو آپ کو بات جچتی ہے۔ ان لوگوں کا سوچے جن کا روزی روٹی ہی یوٹیوب ہے۔ مجھے بتائیں، ہم رمضان کے مہینے میں موجود ہیں، طاق راتیں آنے والی ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے، زندگی اس دنیا میں آئے تو ہماری روزی روٹی، ہمارا رزق لکھ دیا گیا۔ ہم ایک طرف اپنے آپ کو انفلوئنسرز کہتے ہیں، ہم ایک معاشرے میں اپنی پاکستانی سوسائٹی میں اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ انفلوئنسرز جن کے انٹرویوز ہوتے ہیں، جن کو شاپنگ مالز میں بلایا جاتا ہے، کسی ایک نے اپنے یوٹیوب کا تھمبنیل پہ اسرائیل کا فلیگ، ایران کا فلیگ، فلسطین کا فلیگ، ان کرنٹ سچویشن پہ کسی نے کوئی بات کی ہو، اگر کوئی ایک دو نے بات کی ہو، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میں اس ٹاپک پہ بات کیوں کر رہی ہوں کہ ایک تو اندر سے بہت زیادہ غصہ تھا، دوسری بات مجھے تھا کہ میں اپنا رول تو پلے کر لوں، ایٹ لیسٹ میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکوں کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آئی نو آپ کو بہت ڈر ہوتا ہے کہ دنیا، لوگ، ایون آپ کے فیملی فرینڈز اور کس طرح لوگ آپ کو جج کریں گے، نہیں فرق پڑتا۔ میں اللہ کے آگے یہ کہنے کے قابل ہوں کہ اگر گاڈ فاربڈ مجھے میں اس قابل نہیں تھی کہ میں جنگ پہ جا سکتی، میں کچھ بھی، ایون فار ایگزامپل میں کھانا باہر کھانے جاتی ہوں اور اگر کسی میل میں کوکا کولا مل رہی ہے اور میں اس نیت اور اس سوچ سے کوکا کولا نہیں لیتی کہ جی یہ تو اس کی فنڈنگ اور اس کے پیسے وہاں جاتے ہیں، تو یہ بھی میرا ایک رول، ایک پارٹیسپیشن ہے۔ تو ہم اپنے اینڈ پر ہر کسی کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں کمنگ ویڈیوز میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ ہم نے ایک ایسی عدالت سجائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ہر کوئی ایک عدالت سجا کے بیٹھا ہے کہ بھئی تم کافر ہو، تم گناہ گار ہو، تم غلط ہو، ہم تمہاری اصلاح کے لیے موجود ہے، جو کام اللہ کا ہے اس اللہ کے کام کو رہنے دے۔ ہم اس ٹائم رائٹ ناؤ، خمینی کی وفات ہو، یقین کرے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی، میں لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ میں اور اس طرح کے لوگوں نے اپنی اوپینین مجھے انسٹاگرام پہ ویڈیوز ملی اور واقعی لوگوں نے اس ٹاپک پہ بات کی کہ میں سنی ہوں، پر بہت تکلیف ہوئی خمینی کی وفات کی۔ میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو دھڑلے سے بول کر یہ بات کہہ دیتے کہ جی وفات کو شہادت نہیں کہنا چاہیے کہ وہ شیعہ تھے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے دیں، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے کی نیت کیا تھی، کون کیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے، ہم نے اپنے بچوں کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے، ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز کی پریڈکشن کے حساب سے یہ وہی ٹائم ہے یا ابھی وہ ٹائم آنا ہے، بٹ رائٹ ناؤ جو اس ٹائم سچویشن ہے، میں استنبول ٹرکی میں موجود ہوں، اوور آل پاکستان، دبئی میری بہن موجود ہے، یہ جو اوور آل سچویشن چل رہی ہے، اس پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے ہارٹ لیس ہیں کہ میں ابھی بھی میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، افطار دعوت کی ویڈیوز ہیں،
کھانے کی ریسیپیز ختم ہی نہیں ہو رہی. ہماری بھوک ایسی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی. ہم کھا کھا کے مر جائیں گے پر ہماری بھوک ختم نہیں ہونی. ہم ریسیپیز کی مطلب ریسیپیز ایسی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی ریسیپیز ہیں، پر ہم لوگ پاگلوں کی طرح موجود ہیں ان ریسیپیز کے پیچھے کہ ہمارے منہ میں کھانا چلا جائے. اس لیے کہ ہم اپنی جسم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھانا منہ میں ڈال ڈال کر اپنے آپ کے پیٹ کو پھاڑ دیں، ختم کر دیں. ہماری بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. دعوتوں کے ولاگز، افطار کی ویڈیوز، آپ کی تھیم کیا ہوگی، مہندی کس تھیم کی آج کل چلے گی، جوتے چوڑیاں، وہ رین ڈراپس کی چوڑیاں بہت چل رہی ہیں. مطلب میں حیران ہوں کہ پوری اس سچویشن کے ہوتے ہوئے ہم اتنے ڈسکنیکٹڈ کیسے رہ سکتے ہیں. ایک بڑی پیاری ویڈیو تھی، میں اگر ٹک ٹاک پہ آپ کچھ حد تک دیکھیں تو آپ کو بڑی خوبصورت پیاری پیٹریوٹک ویڈیوز ملتی ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ بات ہوتی ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. ہم تو ایران کو کچھ نہیں ہونے دیں گے تو آپ پاکستان کی بات کرتے ہو. یہ ایک چھوٹا جو ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے، پیٹریوٹک آپ کا جو ٹاپک ہوتا ہے، یہ ہماری سوشل آئیڈینٹی ہے. جب 65 کی 71 کی وار تھی تو کہتے ہیں کہ ترنم نور جہاں جب گانا گاتی تھی تو وہ ایک بڑا ایک پیٹریوٹک فیل ہوتی تھی ایک جنرل پبلک کے لیے. اگر ہم اس ٹائم رائٹ ناؤ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا رول رکھتا ہے، تو ہم اس رول کو کیسے ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس ٹائم رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے بیکاز الگوریدم ڈیٹیکٹ کر لے گا. ہم اسرائیل کا بات کریں گے. اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، آمین. اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، یہودیوں کو مطلب ان کو نیست و نابود کر دے، آمین. میں کلپ ڈالوں گی. میں نے اپنی اس ویڈیو کے لیے ایک کلپ ڈیسائیڈ کیا تو یوٹیوب نے اس کو اپروو نہیں کیا بیکاز آف دی کاپی رائٹ اسٹرائک. مجھے تھا کہ مجھے اپنی یوٹیوب ویڈیو کو پرفیکٹ کرنا ہے، کوئی ایسا کلپ نہ ہو جو میری ویڈیو کو یہ سٹاپ کر دے. بٹ ایک کلپ مجھے ملا اور میں اس کے امیجز ڈالنا چاہوں گی کہ اسرائیل پہ بومبنگ ہو رہی ہے اور وہ اتنا خوبصورت سکون دینے والا ویو ہے کہ میں لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. آئی نو کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کی بڑی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، آپ بڑی ٹیررسٹ سوچ رکھتی ہے، یا پھر آپ بڑی ہارٹ لیس ہیں، یا آپ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وار جب بھی ہوتی ہے تو نقصان عوام کا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. میں وار کو انکریج نہیں کر رہی، پر جب آپ پر وار جنگ مسلط کر دی جائے تو ایٹ لیسٹ آپ اتنا ہارٹ اور اتنا ایک دل رکھو کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکو کہ آپ نے سائڈ کس جگہ کی لینی ہے. جب میں اپنے تینوں بچوں کو سینے سے لگاتی ہوں نا اور میرے دل کو ایک ٹھنڈک، ایک سکون سی فیل ہوتی ہے، مجھے وہ ٹھنڈک اور سکون فیل ہوتا جب اسرائیل پہ بومبنگ ہو رہی. تو وہ میں یہ ساری ویڈیو جو آڈیو ٹریک سیٹنگز ہیں اس میں انڈین لینگویج میں بھی اور انگلش لینگویج سیٹنگز میں یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے. تو میں بہت چاہوں گی کہ یہ جو ٹک ٹاک کا، انسٹاگرام کا اور یوٹیوب کا جو الگوریدم سسٹم ہے، جب میں یہ ساری باتیں بول رہی ہوں تو میرے اکاؤنٹس کے ساتھ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کیا کرتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے دل کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق رکھا ہوا ہے، ہمارے رزق کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پر ایٹ لیسٹ جب ہم اپنے ضمیر کے ساتھ رات کو بیڈ پہ لیٹیں تو ہم اپنے ضمیر کو جواب دینے کے قابل ہوں کہ ہاں میں نے ایک حق کی بات کر دی اور اپنی سائڈ لے لی. تو یہ آج کا ویڈیو کا ٹاپک تھا، مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. مجھے لگتا ہے آج کل کا جو وقت ایسا ہے، اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا ضمیر زندہ ہے اور میں اتنی ایموشنل ہوں کہ آپ چیزوں کو فیل کر سکتے ہو. جو آپ کی پاکستان ایئر فورس کے کلپس کے ساتھ ٹک ٹاک پہ جو عاطف اسلم کا پیٹریوٹک سانگ ہے، شجاع کے ہیں، یقین کریں آپ وہ سنتے ہو تو آپ کی پوری باڈی میں آپ کو گوز بمپس فیل ہوتے ہیں. تو وہ اتنی ایک باڈی گرم ہو جاتی ہے، اتنا ایک وہ ایک اپنا اتنا ایک وہ کہتے ہیں نا جس طرح آپ کا خون گرم ہو رہا ہو. یہ چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اب جب وہ ایج میچورٹی کی آئی ہے تو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا خون کو گرم مات دینے والے ترنم، گانے، پیٹریوٹک سانگ وہ کیا ہوتے تھے. تو اگر میرے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی ایسے فیل کرتا ہے تو کیوں آپ لوگ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے. میں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتی کہ آئی نو سب لوگ یوٹیوب ویڈیوز نہیں بناتے ہوں گے، پر ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیفینیٹلی ہوگا. ٹک ٹاک پہ مجھے لگتا ہے 99% پاپولیشن ہماری موجود ہے.
स्नैपचैट पे और कितने अकाउंट्स हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं आपके यूट्यूब पर, इंस्टा पे। तो अगर मेरी तरह कोई और भी सोचता है तो क्यों आप लोग इस टॉपिक पे बात करने से डरते हैं? डरे ना, आपके चैनल आपके अकाउंट्स को कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ऊपर हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो करंट सिचुएशन है, वाकई में ये ऐसा है, पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी सुकून से गुजारते रहें और इस बात पर आपकी तवज्जो ना जाए। अभी भी दावतें हो रही हैं, मिलना जुलना हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, गेट टुगेदर्स गैदरिंग्स हो रही हैं। तो मैं हैरान हूँ कि हम किस दुनिया में मौजूद हैं। मैं इस्तांबुल टर्की में बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। हमारे जो मेरी टर्किश कुछ एक दो हैं, जिस तरह बच्चों की क्लास फेलोज़ में पेरेंट्स से बातचीत होती है, तो हर कोई यहाँ पर इस टॉपिक पे बात कर रहा है। तो हम पाकिस्तान में होते हुए, ईरान के पास साथ मौजूद होते हुए, हम इस टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं है। एटलीस्ट इतना दिल तो रखें कि एक इंसान को उसकी करेज का, ख़ुमैनी की वफ़ात थी और जो ईरान कर रहा है, एटलीस्ट ईरानियों की उस करेज को तो दाद दें कि उन्होंने ऐसा दिल जिगरा रखा, इसराइलियों और अमेरिका को इतना मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपनी पाकिस्तानी अवाम पे, आई नो हम में से कुछ वो कहते मतलब तकलीफ़ होती है। वाकई लगता है कि हमारी जो नॉर्मल एक जनरल एक पब्लिक है, वो KFC और मैकडोनल्ड खा खा के, खंजीर का सूअर का गोश्त खा खा के वाकई बिल्कुल सो चुकी हुई है, जिसको कुछ फील नहीं होता, जिसके कोई इमोशंस नहीं रहे। वो एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे ना इखलाकियात है, ना कोई इंसानियत है। ये KFC और मैकडोनल्ड खाने के ही असर है, मुझे तो शोर शॉर्ट यही लगता है। बट मैं इस बात पे, मेरा ईमान है कि खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, अगर पाकिस्तान पे ऐसा कोई वक्त आता है तो हम में से कोई भी पाकिस्तान से पीछे नहीं हटेगा। हम पाकिस्तान को की हिफाजत के लिए मौजूद है। बट सिर्फ सोचने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जब जंग हमारे ऊपर आए हम तभी बोलें। आपको इतनी, मैंने कहा ना कि अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी हो जहाँ पे किसी जनरल पब्लिक में किसी इंसान ने, चाहे वो क्रिश्चियन खातून हो या मर्द हो, उसने बहुत कोई करेज का मुजाहरा किया हो, तो यकीन करें एक हफ्ते तक वो पोस्ट शेयर होती रहेगी कि देखो ये किसी फलां दुनिया के किसी कोने में ये क्रिश्चियन बंदे या बंदी ने ये एक एक्ट ऑफ करेज का मुजाहरा किया, तो हम शेयर कर रहे हैं। तो क्यों 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 खुमैनी की जो करेज है हम उसको एडमायर नहीं कर सकते? क्यों हम लोग इस बात की डिबेट पे मौजूद हैं कि जी शहादत थी, शहादत नहीं थी, सुन्नी कौन है, शिया कौन है, हम दोस्त हैं, हम दोस्त नहीं हैं? ये इस डिबेट से बाहर निकल आएँ। थोड़ा सा चीज़ों को मैच्योरली देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारा जो मेजर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सोशल मीडिया की, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया बहुत इम्पेक्ट रखता है। पुराने वक्तों में एक टाइम था कि हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते थे। फिर एक वक्त आया कि ड्रामों की जगह जो करंट अफेयर्स का एक फेज़ आया, जहाँ पर हर किसी ने अपने टॉक शोज़, जो न्यूज़ चैनल्स थे और जो न्यूज़ एंकर्स थे, उन्होंने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करना शुरू कर दी। अब जो रिसेंट टाइम है, मुझे लगता है ये व्लॉगर्स का और यूट्यूबर्स का और टिकटॉकर्स का टाइम है, और ये लोग अपनी कही बात का बहुत इम्पैक्ट रखते हैं। तो अगर आप कहते हैं और फिर मुंह से खुद कहते भी आप कि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो क्यों इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे? एटलीस्ट आप लोगों के ऊपर ये एक, वो कहते हैं ना कि इस सोसाइटी को आपको मतलब यू ओ देम कि आप इन टॉपिक्स पे बात करें, आपको बात करनी चाहिए। तो ये मेरे आज की वीडियो का टॉपिक था। बड़े अरसे बाद मैंने एक लंबी वीडियो बनाई है, वरना नॉर्मली मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ 3 मिनट के, या हार्डली कुछ अरसे पहले 9 या 10 मिनट की वीडियो। पर मुझे इस टॉपिक पे शॉर्ट बात करनी थी, नॉर्मल रूटीन में मैं वापस नहीं आ सकती थी। तो ये मेरा आज का वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है मेरे इस टॉपिक पे से आई नो मोस्टली ने, मेजॉरिटी ने एग्री किया होगा। तो एग्री किया होगा तो प्लीज़ इस टॉपिक को देखिए और सोचिए भी कि आप में से हर कोई अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म रखता है, तो इन टॉपिक्स पे बात करें, इस टॉपिक को हाईलाइट करें। मैं आई स्टैंड विद पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टैंड विद ईरान। मैं सारे मुस्लिम ममालिक के साथ हूँ। अल्लाह ताला सब मुस्लिम ममालिक की हिफाजत करे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दुआ है। और अल्लाह ताला अमेरिका को और इसराइल को इस सफ़े हस्ती से मिटा दे, ऐसा नेस्तो नाबूद करे कि उनका निशान नज़र ना आए। आमीन सुम आमीन, ये मेरी दुआ है।
تو آئی ووڈ لو ٹو نو کہ یہ سارا جو کنورسیشن تھی اس کو یہ سارے ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام کا جو الگوریدم ہے کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، لیٹ سی. تو یہ میرا آج کا ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو تھی آپ لوگوں سے. میں نارمل روٹین کے ولاگس پہ کمنگ ویڈیو میں ملتی ہوں، بات کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.